سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ حضور فرمائیے کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ تقویٰ کے معنی کی طرف پھر ہم آئیں گے. اب اس کے معنی کا کچھ احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. آپ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ رب جلیل کے جاہو جلال سے خوف کھانا تقویٰ ہے. ایک یہ صفات پیدا کر لیں. پھر فرمایا اس کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک پہ عمل کرنا بھی تقویٰ کا حصہ ہے. نمبر 2 پھر فرمایا تھوڑی سی نعمت پر قناعت کرنا بھی تقویٰ کا حصہ ہے. اگر زیادہ مل جائے تو خوش ہو گئے اور کہہ اٹھے مولا میرے تو وارے نیارے ہو گئے، کیا تیری شان ہے، تو بڑا عظیم ہے، میری تو ریل پیل ہو گئی، میرا تو کاروبار چل پڑا، میں 10 مرغیاں لایا تھا 100 ہو گئیں، 100 سے کاروبار شروع کیا تھا 1000 ہو گئیں، مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو غفار ہے، تو رزاق ہے. تو آپ تو بولتے جا رہے ہیں، اس کی شان بیان کرتے جا رہے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جس دن وہ مرغیاں نہ رہیں اور گھر میں پکانے کے لیے ایک مرغی تک نہ رہے اور ایک انڈے تک بھی نہ رہے اور تھوڑا سا فاقہ آ جائے، اس دن اگر متبسم چہرے سے خدا کو کہے یا رحمان تو رحیم ہے، تب پتہ چلے گا بندہ تقویٰ کی راہ پر چل پڑا. ہمارا یہی تو مسئلہ ہے کہ ملک تو تباہ ہو رہا ہے. اگر آج وہی ملک والے آپ کی جیب میں چند پیسے ڈال دیں، آپ کہیں واہ 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 کیا قیادت آ گئی. بات یہ ہے کہ تقویٰ یہ نہیں. فرمایا والعمل بالتنزیل، اور ہر حال میں جو محکم التنزیل ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو قرآن پاک ہے، اس پر عمل پیرا رہو. فی السراء ہو یا ضراء ہو، اس وقت تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، جب بندہ ہر حال میں قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہو رہا ہوتا ہے، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا سمجھ لو کہ وہ تقویٰ کی راہ کا مسافر ہو رہا ہے. پھر فرمایا والقناعۃ بالقلیل، زیادہ مل جائے تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر کرو، تھوڑا مل جائے تو قناعت کرو. فرمایا جب یہ کیفیت مل جائے اور دل میں سرور پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تقویٰ کی راہ پر چل پڑے. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، میں اس موقع پر اس کو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ کا ساز و سامان سے لیس بحری جہاز سفر پر روانہ ہوا، تجارت کی غرض سے دوسرے شہر بھیجا گیا. آپ اپنے منبر پر تشریف فرما تھے کہ چند دن گزرے تو ایک غلام خادم حاضر ہوا. عرض کیا حضور وہ جو آپ کا تجارتی مال سے بھرا ہوا جو جہاز تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا، طوفان آیا اور غرق ہو گیا اور سارا سامان آپ کا ضائع ہو گیا. آپ نے یہ سن کر اپنی نگاہ اپنے دل کی جانب کی اور مسکراتے ہوئے چہرے سے نگاہیں اٹھا کر کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر گزری کہ وہ خادم پھر آیا، کہتا ہے حضور وہ پہلی والی خبر غلط تھی، وہ کسی اور کا جہاز تھا، آپ کا جہاز تو اس شہر پہنچ بھی گیا، وہ سودا بک بھی گیا اور آپ کی تجارت کو اتنا نفع ہوا کہ شاید اس سے پہلے بھی نہ ہوا ہوگا. آپ پھر خاموش ہو گئے. آپ نے پھر نگاہ اپنے دل کی جانب کی اور سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے چہرے سے کہا الحمدللہ. وہ خادم حیران ہوا، عرض کیا حضرت جب نقصان کی خبر سنی تب بھی یہی لفظ تھے، اور جب فائدے کی اور نفع کی خبر سنی تو تب بھی یہی لفظ تھے. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا نہ مجھے نفع سے غرض ہے نہ نقصان سے غرض ہے، یہ مال اسی کا تھا
مجھے اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو خوشی یہ تھی کہ جب نقصان کی خبر سنی تو میں نے دل کی کیفیت کو جانا، جب دل کو اپنے رب کی بارگاہ میں شاکر اور راضی جانا تو میں شکر گزار ہو گیا، اور جب نفع کی خبر سنی تب بھی میں نے دل کی طرف جھانکا، اور جب دل کو اپنے رب کی بارگاہ میں شاکر اور راضی اور کانے دیکھا تو پھر شکر گزاری میں الحمدللہ کہتے۔ ہمارا لینا دینا اس دنیا سے نہیں، ہم راضی اس کی رضا سے ہیں اور ہم جی اسی کے لیے رہے ہیں۔ اب فرمایا آگے والاستعداد لیوم الرحیل، اور پھر فرمایا کہ بندہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہے، مستعد رہے کہ ابھی الہاکم التکاثر کی آواز آئے تو اس کا اکاؤنٹ تیار ہو، وہ تیاری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے مستعد ہو۔ فرمایا یہ اگر ساری خوبیاں کسی وجود میں جمع ہو جائیں تو سمجھ لیں اللہ نے اسے تقویٰ کا پیکر بنا دیا۔